رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہروں اور بستیوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض ان کے بازار اور منڈیاں ہیں۔ انسان کی زندگی میں دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کی مادی ضروریات کا ہے اور اس کے اندر ایک بہیمیت اور ایک شہوانیت کا ہونا ہے، اور دوسرا پہلو وہ ملکوتیت کا ہے اور وہ اس کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعداد رکھی ہے حق اور خیر کو قبول کرنے کی، یہ دوسرا پہلو بھی ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ پہلے جو پہلو ہے یعنی مادیت اور بہیمیت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو مادی اشیاء چاہیے اور اس کے لیے اس کو ان کے مراکز تک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے انسان بازار میں جاتا ہے، مارکیٹوں میں جاتا ہے، جہاں سے اس کو اپنی مادی اشیاء مل جاتی ہیں وہاں جا کر ان کو لے آتا ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے جو انسان کے اندر خیر کا پہلو ہے اور وہ ملکوتیت ہے، ہر شخص میں اللہ نے وہ صفت رکھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادات کرے، اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تلاوت قرآن کریم کرے، اور ان کے جو مراکز ہیں وہ مساجد ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسانی بستیوں میں، آبادیوں میں سب سے زیادہ محبوب یہ مسجدیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان اللہ کے ان پسندیدہ مقامات کو آباد کرنے کی فکر کرے، اور جن اعمال سے یہ مساجد آباد ہوتی ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ باقی جو بازار ہیں وہ ضرورت کے لیے ہیں، وہ گھومنے پھرنے کے لیے یا سیر سپاٹے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے گھروں کے اندر ایک بیت الخلاء بھی ہوتا ہے، آرام کا کمرہ بھی ہوتا ہے اور کچن بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ بیت الخلاء ایک مبغوض جگہ ہے لیکن انسان کی ضرورت اس سے وابستہ ہے۔ اگر سنت کے طریقے کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تو بیت الخلاء کا استعمال بھی کار ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر بازار سے اشیاء ضرورت کو خریدا جائے، لیا جائے اور سنت کے طریقے کے مطابق اس کو لیا جائے تو بازار میں جانا بھی عبادت اور وہاں پہ کام کرنا بھی عبادت۔ اسی طریقے سے یہ مساجد بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت میں اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو تاجر مسجدوں میں تو تجارت نہیں کرتا ہے، وہ تو بازاروں میں جاتا ہے، لیکن جب وہ اسلام کے احکام کے مطابق بازار میں کام کر رہا ہے تو اس کو یہ مقام مل رہا ہے کہ کل قیامت میں انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اصل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کو کون سے مقامات پسند ہیں، ہم وہاں زیادہ رہیں۔ اگر انسان اللہ کے محبوب مقامات پر آنے کے بعد بھی وہ کام کرے جو اللہ کو غصہ دلانے والے ہوں تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ بازاروں میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، بازاروں میں شور شرابہ ہوتا ہے، بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں فراڈ کیا جاتا ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اگر یہی دنیا کی باتیں مسجدوں میں ہو رہی ہوں، انہی مساجد کے اندر اگر شور شرابہ ہو رہا ہو، آوازیں بلند کی جا رہی ہوں کہ نمازیوں کو، عبادت کرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہو، تو گویا اس آدمی نے مسجد کو بھی بازار بنا دیا اور اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مساجد کے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اعمال اس کے مناسب ہیں ان کو اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد۔ اللہم انک عفو، اللہم الحمد۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔